واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 25ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 25ویں پارے کی ابتدا میں سورہ حامیم سجدہ جاری ہے. اس کی بقیہ 8 آیات آج کے پارے کی ابتدا میں شامل ہیں. اس کے علاوہ 4 مکمل صورتیں آج کے پارے میں شامل ہیں. سب سے پہلی صورت سورہ شورا ہے، پھر سورہ زخرف ہے، پھر سورہ دخان ہے اور پھر سورۃ الجاثیہ. سورہ حامیم سجدہ، جس کے بارے میں کل بھی میں نے عرض کیا کہ اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو توحید و رسالت ہی ہے، اور خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ توحید و آخرت اور رسالت یہ جو بنیادی عقیدے ہیں ان پر جو صبر و استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی اور اخروی کامیابی عطا فرماتا ہے. تو 25ویں پارے کی ابتدا میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ وہ سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں نہ آتی ہو. اللہ کا علم بندوں کے علم جیسا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. اسی طرح جو شگوفوں کے اندر پھل ہوتے ہیں تو وہ کون سا پھل نکلے گا، کیسا نکلے گا، شگوفہ بند ہوتا ہے اور اس کے باوجود اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمها. اسی طرح جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کو بھی سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، اور یہ بھی کہ اس نے دنیا میں کب آنا ہے اس مدت کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. لیکن مشرک جو ہیں وہ ہمیشہ انکار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ قیامت کے دن بھی وہ اس بات کا انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان دنیا میں اپنے جب اس کو خوشحالی ملتی ہے تو وہ اتراتا ہے. انسان کی ہمیشہ سے فطرت یہ رہی ہے جب کبھی اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب اس کو بہت انعامات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیرتا ہے. اور پھر جو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشحالی دی ہے وہ اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. میں اگر اللہ کے پاس گیا بھی، اگر آخرت کوئی ہے بھی، تو مجھے دنیا میں بھی سرداری ملی ہے، مجھے وہاں بھی سرداری ملے گی. مجھے یہاں بھی خوشحالی ملی ہے، مجھے وہاں بھی خوشحالی ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. یہ وہاں پہنچے تو صحیح، اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ کے ہاں اس کی اوقات کیا ہے. آگے اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو توحید کی نشانیوں میں رہتی دنیا تک جو نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ایک توحید کی نشانی ہے جو زندہ کتاب کی زندہ نشانی رہتی دنیا تک موجود ہے. اللہ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ اطراف عالم میں جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایسٹرونومی کے میدان میں ہوں، وہ فلکیات کے میدان میں ہوں، یا وہ انسانوں کے اپنے جسم کے میدان میں ہوں، باٹنی کے میدان میں ہوں، یا اناٹمی جو انسانوں کا اپنا بایولوجی کے میدان میں ہوں، جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت تک لوگ جتنی تحقیقات کرتے رہیں گے ان کو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں نظر آتی رہیں گی. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. جب بھی کوئی نئی تحقیق کریں گے تو ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کے قرآن نے جو بات 1500 سال پہلے کہہ دی تھی وہی حق ہے. انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
گواہی کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. باقی سارے لوگوں کے ایسے شکوک و شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جدید تحقیقات میں سے بھی اور ہر جگہ سے نشانیاں عطا فرماتا رہتا ہے. اس کے بعد سورہ شورا ہے. سورہ شورا بالکل آخری مکی دور کی آخری دنوں کی صورت ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہجرت فرمانے کے قریب تھے اور آپ نے ہجرت کر کے وہاں جانا تھا. تو یہاں ایک تو یعنی اس کے دو حصے کہے جا سکتے ہیں سورہ شورا کے، کہ اس میں ایک تو وحی اور رسالت کی حقیقت بتائی گئی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمام انبیاء پر یہی وحی نازل ہوتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو خطاب فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لگتا یوں ہے کہ اب مکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شفٹ ہونے والے ہیں اور وہاں اسلامی حکومت کا قیام ہوگا اور اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جا کے اللہ کے قانون کو قائم کرنے. ان اقیم الدین، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی لیے تھے کہ تاکہ وہ دین کو قائم کریں. لہٰذا یہاں شورائیت پر مشتمل عادلانہ اجتماعی نظام کی نوید سنائی گئی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جا کے شورائیت پر مبنی ایک نظام قائم کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اور پھر توحید کا بیان ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شرک سے بچ جاؤ. شرک ایسا جرم ہے کہ اس کی سنگینی اس قدر ہے کہ ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائے شرک دیکھ کر، لوگ جو شرک کر لیں. یہ اللہ کا تحمل ہے. اور پھر فرشتے بھی جب لوگوں کا شرک دیکھتے ہیں انسانوں کا تو وہ بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، لیکن لوگوں کا شرک دیکھ کر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ بس ام القریٰ جو بستیوں کی ماں ہے یعنی مکہ مکرمہ اس کو مرکز بنا کر ارد گرد کے لوگوں کو ڈراتے رہیے اور صفات الہیہ بتاتے رہیے، توحید کا درس دیتے رہیے. اقامت دین آپ کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح پہلے انبیاء کے اوپر فرض تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبیوں کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. سارے نبیوں کا یہ مشن تھا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی مشن یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا. اب جو اقامت دین کا تصور جدید دور میں بہت سارے لوگوں نے اقامت دین کا تصور یہ لیا ہے کہ غلبہ اور حکومت ہوگی تو دین قائم ہوگا، اگر غلبہ اور حکومت نہیں ہوگا تو دین قائم نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے نبیوں کو حکم تھا کہ ان اقیم الدین. تو ابراہیم علیہ السلام نے اقامت دین کی یا نہیں کی؟ انہوں نے بھی اقامت دین کی. موسیٰ علیہ السلام نے اقامت دین کی یا نہیں کی؟ انہوں نے بھی کی. عیسیٰ علیہ السلام نے، سارے نبیوں نے دین کو قائم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب لازماً حکومت حاصل کرنا نہیں ہے. حکومت کتنے نبیوں کی ملی ہے؟ وہ تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. اگر حکومت حاصل کرنا، دین کو قائم کرنا ہے تو اس کا مطلب تو ہوگا کہ صرف چند نبی ہیں جنہوں نے دین کو قائم کیا، باقی نبیوں نے تو پھر دین کو قائم ہی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف حکومت قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کو قائم کرنے کا مطلب اللہ کے دین کو اپنے اختیار کے مطابق نافذ کرنا ہے. اگر آپ کا اختیار اپنا جسم ہے تو اس کے اوپر اللہ کا دین نافذ کر دے. اگر آپ کا گھر ہے، صرف گھر کے اوپر آپ کا اختیار ہے، اس کے اوپر اللہ کا دین نافذ کر دے. لہذا جس قدر آپ کا اختیار ہے اس قدر آپ اللہ کا دین نافذ کر دیں گے. یہی اقامت دین ہے. اور ساتھ فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین کے نام پر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جتنے بھی لوگ فرقہ واریت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اصل میں باہمی حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر و استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دین جاری رکھیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جیسے حکم دیا گیا اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ایمان کا اعلان کر دیں اور یہ کہہ دیں اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ عدل و انصاف قائم ہوگا اور ہمارا رب، ہمارا تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی حاکمیت ہے. ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. قیامت کی جلدی وہ لوگ مچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جن کا ایمان قیامت پر اور آخرت پر نہیں ہوتا وہ جلدی مچاتے ہیں. جن کا ایمان ہوتا ہے وہ تو ڈرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے. اور والذین آمنوا مشفقون منها،
جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ڈرتے ہیں قیامت آئے گی تو ہمارا کیا بنے گا۔ آخرت کو جو لوگ ترجیح بناتے ہیں وہی آخرت میں بدلہ پاتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو ترجیح نہیں بناتے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح نہیں بناتے، صرف دنیا میں ہی ہر چیز کا بدلہ لے لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا۔ جو دنیا میں فائدہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، جو آخرت میں فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم آخرت میں بھی دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ پھر آگے مشرکین کی خود ساختہ شریعت کا رد کیا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ دین بھی اپنا گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لم یاذن بہ اللہ، ایسا دین گھڑتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت ہرگز نہیں دی، اس پر اللہ کا غصہ ہے، اور اللہ نے اگر پہلے سے ایک بات کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو جو لوگ دین گھڑتے ہیں اور شرک کے نام پر نئی نئی چیزیں دین کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر پہلے سے ایک بات کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے اوپر شدید ترین عذاب آ جاتا۔ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ پہلے سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ اس کا فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ بچوں یہ ادھر بیٹھنا ہے تو باتیں نہیں کرو آپس میں، خبردار، یا میری بات سنو یا بات چلے جاؤ۔ اللہ کا قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یا میری بات سنیں یا بات چلے جائے، نہیں سننی تو بات چلے جائے، کوئی کمپلسری نہیں، یہاں بیٹھنا ہے تو سننا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بتائی ہیں، اللہ اکبر، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو استقامت والے ہوتے ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے سارے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، گویا تمہید باندھی جا رہی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے، سارے اہل ایمان وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، مدینہ منورہ میں ایک معاشرہ بنے گا تو آپ نے سارے معاملات مشورے سے کرنے، اور اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک بڑی خصوصی بات یہاں پہ اللہ نے فرمائی کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، کوئی بندہ اگر ان پر زیادتی کرتا ہے نا تو اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف آدمی وہ نہیں ہوتا جو بدلہ لینا ہی نہ جانتا ہو، شریف آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل استقامت بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی ظلم ہو تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور بدلہ بھی اتنا جتنا اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے اتنا بدلہ لینا جائز ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جتنا کسی نے گناہ کیا ہے اس کا گناہ کا بدلہ چکھانا یہ جائز ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کر دے اور صلح کی بات کر لے چاہے بدلہ لینے کی طاقت ہو بھی، فاجرہ علی اللہ، اس بات کا اجر بڑا ہے اللہ کے پاس، سبحان اللہ۔ وَلَمِنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، البتہ کوئی اگر بدلہ لے ظلم ہونے کے بعد تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو ظلم کا بدلہ نہ لینا چاہے اجازت دے دے معاف کر دے تو اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین کا انجام بتایا گیا ہے اور حکم دیا ہے کہ عذاب سے پہلے اگر اللہ کا حکم مان لو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آیت نمبر 51 میں وحی کی مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اصل میں یہودی اعتراض کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو فرشتے نے کلام ہی نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا تھا، اور جو موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ یہ یہودی اعتراض کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ تین صورتیں ہوتی ہیں وحی کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے اللہ نے یا تو اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، وحی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے من وراء حجاب اس کے ساتھ گفتگو کرتا، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیج دیتا ہے اور فرشتہ آ کے وحی دے کے چلا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہ علی حکیم، بے شک ساری حکمتوں والا اور بلند ذات اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی یہ تینوں صورتیں حاصل ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف کلام ہوا نا من وراء حجاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں صورتیں وحی کی حاصل ہوئی ہیں۔ آپ کے دل میں بھی بات ڈالی جاتی رہی، جبریل آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچاتے بھی رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب
عرش پر اللہ کے عرش پر پہنچے، ساتویں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے ساتھ وہاں میں برائے حجاب گفتگو ہوئی معراج والی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں صورتیں عطا کی۔ یہ وحی آئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آتی تو آپ کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، سارا کچھ اللہ نے بذریعہ وحی بتایا۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سونے کا کیا ہے، یہاں پہ لفظ زخرفا یعنی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر ہے، اور ذکر اس معنوں میں کیا ہے کہ یہ جو دنیا میں آپ کسی کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ کس پر اللہ کا کرم ہے اور کس پر اللہ کا کرم نہیں ہے، تو جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں بڑا اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر، جو جتنا مالدار ہے آپ کہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ساری دنیا ہی کافر ہو جائے گی تو ہم کافروں کے گھر بھی سونے کے بنا دیتے۔ یعنی اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارا کچھ ہم کافروں کو دے دیتے اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا، ان کے گھروں کو اور ان کے ہر چیز کو ہم سونے کا بنا دیتے اور ان کو ساری نعمتیں عطا فرما دیتے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کفار کی یہ چمک دیکھ کر سارے لوگ دین چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خوبصورت بنایا ہے امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے سورہ کہف کے اندر انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دنیا کی زندگی کی چمک ہم نے خود بنائی ہے، اس کو خوبصورت اور پرکشش ہم نے خود بنایا ہے تاکہ امتحان کریں کہ کون اس طرف آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ اور اگر اس کی حیثیت کوئی ہوتی تو پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ دیتا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کا مطلب ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہمیت والی چیز اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے گھر بھی ہم سونے کے بنا دیتے اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اصل میں یہاں پہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے، اس پوری صورت کا موضوع بھی توحید ہے، اور بتایا کہ تمہاری شرارتوں کے باعث قرآن کا نزول بھی بند نہیں ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی نہیں رکے گی۔ گزشتہ نبیوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اپنی دعوت جاری رکھیں گے جس طرح سابقہ انبیاء اپنی دعوت جاری رکھے رہے۔ دلائل توحید دیے ہیں اور شرک فی الذات کی تردید کی ہے۔ دیکھیں 3 قسم کا اصل میں توحید کی 3 قسمیں، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو بھی ہمیشہ سے کافر مشرک سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی مانتے ہیں، جس چیز کو نہیں مانتے وہ ہے توحید الوہیت، ہمیشہ اسی کے اندر مسئلہ رہا ہے۔ اور شرک، اس شرک کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے خلاف دلائل دیے ہیں اور توحید کے دلائل دیے ہیں کہ بتاؤ آسمان کس نے بنائے، زمین بچھونا کس نے بنایا، راستے زمین میں کس نے بنائے، پانی کس نے برسایا، مردہ کھیتی کو زندہ کس نے کیا، اللہ اکبر، یہ سب کچھ جوڑے تمہارے بنائے، سواری کے لیے کشتی اور مختلف جانور عطا فرمائے، وہ سب جب اللہ نے کیے ہیں تو پھر کیوں نہیں تم اللہ ایک کی بندگی کرتے، ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرو۔ پھر کہا کہ فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چند سوالات کیے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ فرشتے مؤنث ہیں، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تم کہتے ہو بیٹیاں ہیں، بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ تو اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی شرک کرتے ہوئے تمہاری مات ماری جاتی ہے۔ اللہ کو اگر چننا ہوتا اپنے لیے تو پھر اللہ بھی بیٹے چنتا۔ تم جو کہتے ہو کہ بیٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے، مثل کوئی دل وجہ مسودن وہو قدیم، اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہو، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو تم منہ چھپاتے پھرتے، اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ چھپتا پھرتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جو باتیں تم اللہ کے لیے کرتے ہو، جب تمہارے اوپر کوئی خبر ملتی ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ چھپتا پھرتا ہے۔ عجیب تمہارا دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں سبحان اللہ، وہ تو ہمیشہ زیور میں کھیلتی رہتی ہیں
اور پھر ان سے کوئی بات کرے تو ان کو پوری بات بھی سمجھانی نہیں آتی. بچیاں بیچاری اپنی بات میں بھی فی الخصام غیر مبین، لڑنا پڑ جائے نا تو بچیاں بیٹیاں وہ اپنی پوری بات سمجھا ہی نہیں پاتی. سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ تو اللہ کے غلام ہیں سارے فرشتے جن کو تم نے مؤنث بنا رکھا ہے. تمہیں کس نے بتایا وہ اشاہدوا خلقہ؟ اللہ فرماتا ہے جب ان کو پیدا کیا تھا تو تم وہاں تھے، وہاں پاس کھڑے ہوئے تھے. تم گواہ ہو اس بات کے کہ فرشتے کب پیدا کیے تھے تو مؤنث کیسے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ. پھر یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے. اللہ فرماتا ہے مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اٹکل پچو ان کا دین ہے، کچھ نہیں ان کے پاس سوائے اپنے خود ساختہ عقائد کے. پھر فرمایا شرک کا باعث ہمیشہ خوشحال متکبرین ہوتے ہیں. شرک کبھی بھی عام آدمی نہیں کرتا. شرک کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں جو جن کے پاس خوشحالی ہوتی ہے، اور نبیوں کی مخالفت بھی وہی کرتے ہیں، اور توحید کی مخالفت بھی وہی کرتے ہیں جو متکبرین ہوتے ہیں. تو جو عام طبقہ ہے نا وہ تو ان کے پیچھے چلتے ہیں. لہذا دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہیں کہ شرک کی بڑی وجوہات میں سے ایک خوشحال متکبرین ہوتے ہیں جو عوام الناس کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور دوسرا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. یہ دو بیماریاں ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. یہ دو بڑی وجوہات ہیں کسی بھی شرک کی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 45 تک ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور شرک سے برات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. پھر ان کا ایک اعتراض کافروں کا، مشرکین مکہ کا یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے قرآن نازل ہونا ہی تھا تو ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا؟ یہ کسی سردار پر نازل ہوتا. اور خاص طور پہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ جو دو بستیاں ہیں بڑی بڑی، ان بستیوں کے کسی سردار پر قرآن نازل ہو جاتا. دو بستیوں سے مراد ایک مکہ ایک طائف. مکے کا سردار اس وقت جو سب سے بڑا سیانہ سمجھا جاتا تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا. سب لوگ سمجھتے تھے بڑا سیانہ سردار ہے، بڑی شہرت تھی دور دور تک. اسی طرح عروہ بن مسعود ثقفی بنو ثقیف کا جو سردار تھا طائف کا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو ان دو میں سے یا ولید بن مغیرہ پر اتر جاتا یا پھر عروہ بن مسعود ثقفی پر نازل ہو جاتا. تو وہ سردار تھا، سردار پر قرآن نازل ہوتا، سارے لوگ مان جاتے. تو یہ اعتراض کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. یعنی اعتراض یوں کرتے ہیں جیسے اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم انہوں نے کرنی؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. تیرے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے چھوٹے موٹے طبقات بنائے ہیں نا، کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو تھوڑا مال دے دیا، کوئی سردار بن گیا، کوئی ماتحت بن گیا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہم نے خود کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض. یہ کس مسئلت کے تحت کسی کو سردار بنایا ہے، کسی کو ماتحت بنایا ہے؟ یہ درجے بنائے ہیں لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. زمین کا نظام نہ چلتا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بناتا. یہ سسٹم چلتا ہے. آخر ماتحت نے اس کو اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ سارا سسٹم دنیا کا اس طرح سے چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہم نہ بناتے تو تم دنیا کا نظام کیسے چلاتے؟ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اصل چیز اللہ کی رحمت ہے، وہ امیر غریب ہونے سے نہیں ملتی. اللہ اکبر. یہ تو درجے اللہ نے نظام چلانے کے لیے بنائے ہیں. رحمت اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے، وہ کسی کو بھی مل سکتی. پھر اس کے بعد دنیا کی بے حقیقتی کے حوالے سے وہ مثال ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور مخلصانہ رد عمل، اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہیں. اور پھر یہ ان کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دیے. ایک آیت سورہ انبیاء میں نازل ہوئی تھی، اس حوالے سے یہاں پہ ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 کے اندر، 59 کے اندر. اصل میں سورہ بنی اسرائیل سورہ انبیاء میں ایک آیت نازل ہوئی تھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. تم اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو نا، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہو.
یہ آیت جب نازل ہوئی نا، آیت نمبر 98 سورہ انبیاء کی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار بڑے خوش ہوئے، مشرکین نے بغلیں بجائیں، بڑے شور مچائے، اس لیے کہ یہاں پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ان کو الہ سمجھتے، کچھ عزیر علیہ السلام کو الہ سمجھتے تھے، اور کچھ فرشتوں کو الہ سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے انہوں نے بغلیں بجائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وہاں بھی دے دیا تھا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 میں کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے بارے میں پہلے سے ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ ہمیشہ آگ سے دور رہیں گے، وہ کبھی آگ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا استثناء فرما دیا۔ البتہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص طور پہ اس حوالے سے خصوصیت بیان فرمائی ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، یہ تو جو میرا بندہ عیسیٰ تھا نا، اس کو تو ہم نے بہت زیادہ انعامات عطا فرمائے ہیں۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم میں جائیں گے، اس سے مراد وہ بت ہیں جن کو پوجا جاتا تھا، جو نیک لوگ جن کو لوگ پوجتے ہیں وہ نیک لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کا اجر بتایا ہے، آیت نمبر 67 سے 73 تک فرمایا کہ ان کو نیک بیویاں، پاک بیویاں ملیں گی، حوریں، دائمی خوشی اور انعام و اکرام ملے گا، گھومتے ہوئے تھال سونے چاندی کے ان کے آگے پیچھے جائیں گے، چھلکتے جام ہوں گے، ہر من چاہی چیز وہاں ہوگی، لذت کام و دہن کا پورا سامان ہوگا، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ہمیشگی کی جنت کبھی اس میں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجرمین کا انجام ہے کہ فرمایا کہ مجرم جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا، اللہ اکبر۔ ایک تو بات سورہ مومن میں، سورہ مومن کی آیت نمبر 49 میں نے عرض کیا تھا کہ جو جہنمی ہے وہ وہاں پہلے فریاد کریں گے ان لوگوں کو جو ان کے بڑے تھے دنیا، ان کو کہیں گے کہ تھوڑی سی ہماری فیور کرو، تھوڑا سا ہمارا عذاب ہی کم کر دو۔ وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں جل رہے ہیں، ہم تمہاری مدد کیا کر سکتے۔ پھر وہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ ایک دن کا عذاب ہی کم کرا دو ہمارا کسی طریقے سے۔ وہ کہیں گے تمہارے لیے اسی طرح عذاب جاری رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو تیسرا یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 77 میں کہ وہ جو جہنم کا داروغہ ہے نا، بڑا مالک اس کا نام ہے، نادو یا مالک لیقض علینا ربک، وہ کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے دعا کر ہمیں موت ہی دے دے، ایک دن کا عذاب ہلکا نہیں ہوتا، عذاب تو ہلکا نہیں ہونا، ہمیں موت ہی دے دے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، تمہیں موت نہیں آ سکتی، موت تو ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، سورہ دخان بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی بنیادی طور پر توحید اور آخرت عقائد کی بات کی گئی ہے۔ عظمت قرآن اس سے ابتدا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ سن لیجئے، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ اس دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ تین مفسرین نے اس سے تین قسم کے دھوئیں مراد لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور آپ کی بد دعا سے قحط پڑا تھا، اور قحط پڑا، اور قحط پڑنے کے بعد یہ بخاری مسلم کے اندر مختلف حدیث کے اندر یہ ہے کہ مکے میں ایک قحط پڑ گیا تھا، اور اس قحط پڑنے کی وجہ سے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو اس دھوئیں سے مراد اصل میں دھواں نہیں تھا، ان کی آنکھوں کے آگے دھواں چھا گیا تھا، وہ دھواں مراد۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، دھواں قیامت کی نشانی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں ہے کہ قرب قیامت جو نشانیاں، بڑی نشانیاں قیامت کے قریب ہونی ہیں، وہاں پہ ایک نشانی دھواں ہی دھواں ہے کہ ہر طرف دھواں ہوگا، اور لوگ دیکھنے میں دقت محسوس کریں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک تیسری اور ایک روایت کی روشنی میں مفسرین نے توجیہ کی ہے کہ فتح مکہ کے دن دھواں ہوا تھا، اور وہ سارے کافروں کی آنکھوں کے آگے چھا گیا تھا، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حدیث، یہ روایت ضعیف ہے جس میں اس دھوئیں کا ذکر ہے کہ اس دن نظر آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ بہرحال زیادہ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے
کہ یہ قرب قیامت کی کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے دخان دھوئیں کی صورت میں بتائی ہے اور اصل میں ڈراوا دیا ہے کہ تم بچ جاؤ۔ یہ قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا۔ یہاں پہ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نصف شعبان کی رات جو ہوتی ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں، شب برات، اس سے شب برات مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل کیا، اور کہتے ہیں لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، شب برات۔ اور پھر کہتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن ہر بڑے بڑے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نصف شعبان کی رات، اور یہ نصف شعبان کی رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بعض ضعیف روایات میں ہیں کہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید وہی فیصلے کی رات ہے اور یہ آیات اس کے لیے نازل ہو۔ بات یہ ہے کہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تشریح کے لیے ضعیف روایت کی طرف تو اس وقت جائیں اگر قرآن خود نہ بتا رہا ہو۔ قرآن خود بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جب نازل ہوا ہے وہ شعبان کا مہینہ نہیں تھا، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ رہ گئی یہ بات فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس رات ہر چیز کے، ہر رات ہر اہم کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی، قرآن نے اس بات کی بھی تشریح کر دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہر رات ہر اہم کام کا فیصلہ لے کے فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں کیا رہ گیا، کوئی اشکال اور کیا ابہام رہ گیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلہ قدر ہے اور اس رات ہی فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتے وہ فیصلے لے کے اترتے ہیں۔ قرآن نے خود ہی وضاحت کر دی، لہذا کسی ضعیف حدیث سے اس کی وضاحت لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی چیز کو دو نام۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اور بڑے بڑے جو سرکش تاریخ کے گزرے ہیں ان کی ہلاکتوں کی داستان سنائی ہے، اور ان کی ہلاکتیں بتا کے ڈراوا دیا مشرکین کو کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ جب قوم عاد کو تباہ کیا گیا، جب فرعون غرقاب ہوا، جب تبہ ہمیری جو ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی قیامت نہیں آئی۔ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور ملیا میٹ کر کے چلا جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی طرح بڑے بڑے سرکش جو مارے گئے، تم کیا چیز ہو، تمہیں بھی کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ آگے پھر سورت کے اختتام پر اہل جہنم کی جو تواضع کی جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا ذکر ہے۔ شجر زقوم، تھور کا کانٹے دار کھانا ان کو دیا جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند وہ اس کو پئیں گے اور دھکیل کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، فرمایا جائے گا کہ اس کو پھینکو جہنم میں، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور اس کو کہا جائے گا ذوق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، جو دنیا میں تو بڑا غلبے والا اور عزت والا بنتا تھا، آج یہ جہنم کا عذاب چکھو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم دنیا میں شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، جو متقی ہوں گے دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے، ان کو ایک بہترین امن والی جگہ پر رکھا جائے گا، اور وہ امن والی جگہ کیا ہے؟ وہ جنتیں ہیں، باغات اور چشمے ہوں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، طرح طرح کے پھل ہوں گے، اور ہمیشگی کی زندگی، موت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، موت ختم۔ اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ایک دفعہ موت آئی اور بس ختم، اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور میدان حشر میں لوگوں کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے، گویا موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم، جہنمی ہمیشہ جہنم میں، جنتی ہمیشہ جنت میں۔ اللہ، ایک بات اللہ نے فرمائی فضلا من ربک، یہ جو جنتی جنت میں جائیں گے نا، یہ اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔
یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں لے جا سکتا، صرف وہ جنت میں جائے گا جس کو اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو عمل کیوں کرتے ہیں؟ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اللہ اکبر، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، کفار کے شبہات کا جواب ہے، اور اصل میں دھمکی دی گئی ہے کہ دنیا پرستی سے بچ کر توحید کو لے لو اور قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، جس دن مختلف گروہ آئیں گے اور آ کے وہ یعنی جہنمیوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا وہ جو سخت جھوٹے اور اڑیل متکبر اور استہزاء کرنے والے، جہنم ان کے انتظار میں رہتی ہے۔ دوسرا گروہ اہل کتاب کا جو کتاب و نبوت کے باوجود ضد اور حسد کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اللہ اکبر، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نفس کے پجاری ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن ہر امت جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگی نا، گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، اللہ اکبر، کسی کو سیدھا کھڑا ہونے کی بھی جرت نہیں ہوگی، اور اس دن تمام جھوٹے جو ہیں وہ خسارے میں ہوں گے، اور ہر امت جو گھٹنوں کے بل لائی جائے گی، ساتھ ان کا ریکارڈ ہوگا، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، قیامت کے دن ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، اللہ اکبر۔ اور وہ پھر جہنم میں جائیں گے دنیاوی دھوکے کے سبب، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، نہ اس دن جہنم سے نکل سکیں گے، اللہ اکبر، اور نہ ہی ان سے کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قابل تعریف ہے وہ اللہ جو اصل خالق و مالک ہے، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، اسی کے لیے بڑائی ہے، لہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔